بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے چادر لپیٹنے والے رسول، رات کو نماز کے واسطے کھڑے رہو، مگر پوری رات نہیں، تھوڑی رات، آدھی رات، یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کچھ کم کر دو، یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کا پامال کن اور بہت ٹھکانے سے ذکر کا وقت ہے۔ دن کو تو تمہارے اور بہت بڑے بڑے اشغال ہیں، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو کارساز بناؤ، اور جو کچھ لوگ بکا کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ان سے بعنوان شائستہ الگ تھلگ رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی، اور دکھ دینے والا عذاب بھی۔ جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے سے بھربھرے ہو جائیں گے۔ اے مکے والوں، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہارے معاملے میں گواہی دے، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے،
اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر اختیار کریں گے، اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز پابندی سے پڑھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا کو قرض حسنہ دو، اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔